क्या डोनाल्ड ट्रंप ने वाकई शिकस्त तस्लीम कर ली? क्योंकि उसने ट्वीट किया है कि जंग 5 दिन के लिए बंद रहेगी और साथ ही ये स्टेटमेंट भी सामने आया है। Announced earlier, based on preliminary conversations between the United States and Iran over the past 2 days, I've directed the Department of War to temporarily postpone plans. अब सबसे अहम बात कि अब इस जंग बंदी के पीछे पाकिस्तान का किरदार है। अब इंटरनेशनल मीडिया पर यही खबर चल रही है कि अगर कोई इन दोनों के दरमियान मुज़ाकरात करा सकता है तो वो है सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान। Pakistan is positioning itself as the lead mediator, trying to broker an end to the हालांकि इसमें मिस्र, तुर्की और पाकिस्तान सब शामिल है, लेकिन नाम सिर्फ पाकिस्तान का ही क्यों आ रहा है? दूसरी तरफ कहानी बिल्कुल मुख्तलिफ है। ईरान ने साफ इनकार कर दिया है कि हम मुज़ाकरात नहीं चाहते, हम लड़ना चाहते हैं। और दूसरी तरफ पर चाइना ने भी वार्निंग दे दी है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स सिर्फ अपने मकासद को पूरे करना चाहता है तो ये एक विशेष साइकिल को जन्म देता है। 武力只会导致恶性循环。中方强烈呼吁当事方立即停止军事行动。 अब ये विशियस साइकिल क्या है, इसको वीडियो में आगे डिटेल से एक्सप्लेन करेंगे। पीस थ्रू स्ट्रेंथ, यानी ताकत के जरिए अमन लाया जाएगा। We will again have peace through strength. That's all it is. ईरान पर दबाव डाल के, ईरान को कमजोर करके अब ऐसा लगता है कि उसे अंदाजा हो गया कि ये ईरान का मुकाबला नहीं कर सकता। दूसरी तरफ एक और बड़ा दावा सामने आया है। ईरान के 4000 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल का जिक्र किया जा रहा है, लेकिन ईरान ने इस पर भी साफ इनकार कर दिया है कि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, यानी अमेरिका ने खुद एक झूठा ऑपरेशन किया ताकि इल्जाम ईरान पर डाला जा सके। अब असल सवाल यह है कि क्या वाकई अमेरिका मुज़ाकरात करना चाहता है? क्या वो हमेशा के लिए जंग खत्म करना चाहता है, या इसके पीछे कोई चाल, कोई हिडन स्ट्रेटेजी या कोई मुनाफिकत छुपी है? अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं मोहम्मद नासिर और आप देख रहे हैं द पश्तून की पहली वीडियो, जहां हम हर बार आपके लिए लाते हैं एक नई और अहम कहानी। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान फ्रूटफुल मुज़ाकरात जारी है। जब तक उनके नताइज सामने नहीं आ जाते जंग बंदी बरकरार रहेगी। लेकिन ईरान ने ट्रंप के इस बयान को साफ तौर पर मुस्तरद कर दिया। इंटरनेशनल मीडिया के मुताबिक ईरान का कहना है कि ये सब ट्रंप खुद से कह रहा है, हम मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं, हम लड़ने के लिए तैयार है। अब सवाल ये है कि ये 5 दिन की जंग बंदी क्या ये अमेरिका की कोई चाल है, या वाकई ईरान ने अमेरिका को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है? और इसके कई सबूत भी सामने आ रहे हैं। नंबर 1, ईरान का रद्द अमल। अमेरिका को एहसास हुआ कि इस जंग में तबाही के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ। ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान ने इब्न हार्मज़ न खोली तो वो ईरानी पावर प्लांट पर हमला करेगा, और इसके लिए 48 घंटे का वक्त भी दिया गया था। जब ट्रंप को अंदाजा हुआ कि ईरान दबाव में नहीं आ रहा तो उसने 5 दिन जंग बंदी का ऐलान कर दिया, बज़ाहिर मुज़ाकरात के नाम पर, लेकिन असल वजह ये थी कि ईरान कोई कंसेशन देने को तैयार ना था। नंबर 2, ट्रांजिट फी ऑन हार्मज़। इब्न हार्मज़ पर ईरान की गिरफ्त इस कदर मजबूत हो गई कि अमेरिका भी खुलवाने में नाकाम रहा। यहाँ पर ईरान को यह एहसास हुआ कि अगर अमेरिका इस रास्ते को नहीं खोल सकता तो गोया ये इसकी अपनी मलकियत बन चुकी है। इसलिए ईरान ने इशारतन कहा कि अब वो यहाँ से गुजरने वाले जहाजों पर ट्रांजिट फी आयद करेगा। डर लग रहा है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। अगर ऐसा होता तो पूरी दुनिया अमेरिका के खिलाफ हो सकती थी, क्योंकि पहले यही रास्ता मुफ्त इस्तेमाल होता था, और अब इस सूरत हाल की जिम्मेदारी अमेरिका पर डाली जाती। यही वो मकाम था जहां ट्रंप के लिए दबाव और परेशानी बढ़ना शुरू हुआ। नंबर 3, लेस मुनिशंस। अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का जंगी अखराजात वाकई बहुत ज्यादा बढ़ चुका था। इतनी बड़ी मिकदार में असलहा तैयार करना मुमकिन नहीं था जितना तेजी से वो इस्तेमाल हो रहा था। ये जंग जितनी लंबी होती उतना ही अमेरिका के वसाइल पर दबाव बढ़ता जाता। नंबर 4, पेट्रो डॉलर थ्रेट। जब अपना हार्मज़ बंद हो जाए और तेल की तरसील रुक जाए तो इसका असर सीधा डॉलर पर पड़ता है, क्योंकि आलमी मईशत में डॉलर की मजबूती का बड़ा सहारा ही तेल है। अगर मुमालिक तेल की खरीदारी चीन की करेंसी युआन में शुरू कर दे तो अमेरिकी डॉलर को शदीद नुकसान पहुंच सकता है। इससे न सिर्फ अमेरिकी मईशत मुतासिर होती बल्कि पेट्रो डॉलर सिस्टम भी कमजोर पड़ जाती। नंबर 5, गल्फ अलायंसेस। अगर अमेरिका ईरान के पावर प्लांट पर हमला करता है तो ईरान जवाबन अरब मुमालिक में अमेरिकी मफादात को निशाना बना सकता था।
اس سے امریکہ اور خلیجی ممالک کے تعلقات خراب ہونے کا خدشہ تھا اور یہاں پر چائنا موقع کا فائدہ اٹھا سکتا تھا کہ جیسے ہی یہ تعلقات خراب ہو وہ فوری طور پر عرب دنیا کے ساتھ تعلقات مضبوط کر لے۔ نمبر 6، ویپن کریڈیبلٹی۔ امریکہ ہمیشہ اپنے جدید اسلحے پر فخر کرتا رہا ہے جیسے F-35 پیٹریاٹ ڈیفنس سسٹم، لیکن اس جنگ میں یہ تاثر کمزور پڑتا نظر آیا کہ یہ سسٹمز ناقابل شکست ہے۔ اگر یہ کریڈیبلٹی ختم ہو جاتی ہے تو نہ صرف امریکی دفاعی صنعت متاثر ہوتی ہے بلکہ روس اور چائنا کو بھی فائدہ ملتا ہے۔ اب آتے ہیں ایک انتہائی اور اہم پہلو پر، چائنا کی وارننگ۔ چین کا واضح موقف ہے کہ اگر یونائٹڈ اسٹیٹ اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے تو یہ ایک بہت خطرناک راستہ ہے کیونکہ اس سے صرف ایک ویشیس سائیکل جنم لے گا اور کچھ نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ ویشیس سائیکل ہوتا کیا ہے؟ سادہ الفاظ میں جب ایک طرف سے شدت بڑھتی ہے تو دوسری طرف سے بھی اسی شدت کا رد عمل آتا ہے اور یوں مسلسل حالات بگڑتے چلے جاتے ہیں۔ پہلے ڈونلڈ ٹرمپ یہی کہتا تھا پیس تھرو اسٹرینتھ، یعنی طاقت کے ذریعے امن لایا جائے گا، ایران کو دباؤ میں لا کر، حتیٰ اسے تباہ کر کے۔ لیکن حقیقت میں کیا ہوا؟ امریکہ نے بھرپور طاقت کے ساتھ حملہ کیا لیکن اس کے جواب میں ایران نے انتہائی سخت رد عمل دیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ شدید تباہی، امریکہ کے فیول ٹینکر کو نقصان پہنچا اور فضائی نظام متاثر ہوا، حتیٰ کہ جدید جنگی طیارے جیسے F-35 اور دیگر اسلحہ بھی اسی دباؤ سے محفوظ نہ رہ سکا۔ اس نقصان کے بعد امریکہ مزید غصے میں آیا اور اس نے اور زیادہ قوت کے ساتھ دوبارہ حملہ کیا۔ بحری بیڑا USS ابراہم لنکن کو بھی میدان میں لایا گیا، مزید اسلحہ شامل کیا گیا اور اپنے اتحادی ممالک کو بھی ساتھ کھڑا کیا گیا۔ لیکن جب امریکہ نے طاقت بڑھائی تو ایران نے اس سے بھی زیادہ انتہائی سخت کارروائی کی، نتیجہ تباہی میں مزید اضافہ۔ اب اگر امریکہ اپنی طاقت مزید بڑھاتا ہے تو ایران کا جواب اس سے بھی زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے اور یہی ہے وہ ویشیس سائیکل جس کی ہم بات کر رہے تھے۔ جتنا امریکہ غصے میں آ کر حملہ کرتا ہے اتنا ہی ایران اپنی کارروائی کو شدید زیادہ بنا دیتا ہے، یعنی اس کا انجام صرف ایک ہی ہے، تباہی اور صرف تباہی۔ اس لیے چائنا نے امریکہ کو خبردار کیا ہے کہ آپ خود بھی تجزیہ کریں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے، یہ مسئلہ صرف اور صرف مذاکرات کے ذریعے ہی حل ہو سکتا ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ مذاکرات کی بات کر رہا ہے۔ لیکن دوسری طرف ایران نے صاف کہا ہے کہ ہمارا ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر آتا ہے سب سے اہم کردار، پاکستان، کیونکہ ایک طرف ایران کہتا ہے کہ ہم جنگ کرنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف ٹرمپ مذاکرات کی بات کر رہا ہے۔ حالانکہ ان سب میں ترکی، مصر اور پاکستان سب شامل ہے، لیکن نام صرف پاکستان کا ہی کیوں سامنے آ رہا ہے؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پاکستان وہ واحد ملک ہے جس کے بیک وقت دونوں ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں۔ ایک طرف ٹرمپ پاکستان کی تعریف کرتا نظر آتا ہے کہ پاکستان کی قیادت، وزیر اعظم اور جرنیل قابل اعتماد ہے، اور دوسری طرف ایران بھی پاکستان کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ وہ اسرائیل کے معاملے میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے۔ یعنی پاکستان اس وقت ایکویلیبریم پوائنٹ بن چکا ہے جہاں دونوں فریق کسی حد تک توازن میں کھڑے ہیں۔ اب یہاں پر پاکستان ایک اہم ثالثی کردار ادا کر سکتا ہے۔ ٹرمپ تو مذاکرات کرنا چاہتا ہے لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان ایران کو راضی کر پائے گا؟ کیا پاکستان یہ یقین دہانی کروا سکتا ہے کہ امریکہ ایران کے شرائط مان لے گا؟ اور کیا ایران اس جنگ روکنے پر آمادہ ہو جائے گا؟ کیونکہ اس جنگ کے اثرات صرف ان دو ممالک تک محدود نہیں بلکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہو رہی ہے، خاص طور پر عالمی معاشی بحران کی صورت میں، یعنی کہ اکنامک کرائسس۔ اس لیے شاید 5 دن کی جنگ بندی کی گئی ہے اور ممکن ہے کہ یہ جنگ ختم بھی ہو جائے، لیکن یہاں میں نے شاید کا لفظ استعمال کیا ہے کیونکہ امریکہ کی پالیسیوں پر مکمل اعتماد کرنا آسان نہیں ہے۔ یہ جنگ دوبارہ بھی شروع ہو سکتی ہے کیونکہ اس کے 2 بڑے امکانات موجود ہیں۔ پاسیبلٹی نمبر 1، فالس فلیگ آپریشن۔ ایران کے 4000 کلومیٹر رینج والے میزائل کا ذکر کیا جا رہا ہے لیکن ایران نے اس پر صاف انکار کر دیا۔ ایران کا کہنا ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن ہے، یعنی امریکہ نے خود ایک جھوٹا آپریشن کیا ہے تاکہ الزام ایران پر ڈالا جا سکے۔ اب سوال یہ ہے ایسا کیوں کیا گیا؟ ممکن ہے اس کا مقصد یورپ کو ڈرانا ہو کہ ایران کے پاس ایسی میزائل موجود ہے جو یورپ تک پہنچ سکتے ہیں تاکہ یورپی ممالک خوفزدہ ہو کر امریکہ کا ساتھ دے اور مستقبل میں ایران کے خلاف سخت موقف اختیار کرے۔ پاسیبلٹی نمبر 2، ٹائم گین اسٹریٹجی۔ دوسرا امکان یہ ہے کہ امریکہ کے پاس واقعی اسلحہ کم ہو گیا ہو اور وہ وقت حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ اس دوران اس کی کمپنیاں مزید اسلحہ تیار کر سکے اور پھر ایک مضبوط حملے کے ساتھ واپس آئے۔ یعنی 5 دن کی جنگ بندی صرف ایک اسٹریٹجک پاز بھی ہو سکتی ہے۔ اب حقیقت کیا ہے؟ کیا امریکہ واقعی دباؤ میں آ گیا ہے یا صرف وقت حاصل کرنا چاہتا ہے؟
یہ دونوں امکانات موجود ہے، یا تو امریکہ واقعی پریشر میں ہے یا وہ خود کو مزید مضبوط بنانے کی تیاری کر رہا ہے۔ اب آپ بتائیں اس کے پیچھے اصل راز کیا ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے؟ کمنٹ میں اپنی رائے ضرور دیں اور اگلے ویڈیو کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔